السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 25۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سارا راستہ خاموشی سے طے کرنے کے بعد گھر پہنچتے ہی ایزل نے بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ کوئی اسے روتا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، بس زینے طے کرتے کمرے میں بند ہونے کی دھڑم سے بیڈ پہ گری اور زاروں قطار آنسوؤں کی ندیاں بہانے لگی۔ جبکہ زینوں کے قریب کھڑی انم نے رنج بھری نگاہوں سے اس کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ سارے راستے اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کرواتی آئی تھی اور ابھی بھی اسے اکیلے چھوڑنے کو دل رضامند نہ تھا، مگر نادیہ اور اعجاز کو اپنے آنے کی اطلاع بھی تو دینی تھی۔ انم، ایزل، تم دونوں آ گئیں؟ لاؤنج میں کسی کے آنے کی آہٹ پا کر اعجاز نے اپنے کمرے سے ہی آواز دے کر پوچھنا چاہا۔ جی بابا، انم نے بھی وہیں سے جواب دیا اور قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ السلام علیکم ماما بابا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیر سے آ گئیں تم دونوں؟ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور نادیہ نے پوچھا، کیسی رہی پکنک اور بڑی دیر لگا دی واپس آنے میں؟ سوال اعجاز کی طرف سے ہوا۔ کیا بتاؤں آپ دونوں کو کہ پکنک کا آغاز جس قدر خوبصورت ہوا، انجام اس قدر بدصورت اور خوفناک۔ وہ چاہ کر بھی انہیں ایزل کے ساتھ پیش آیا حادثہ نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک تو وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، دوسرا وہ ایزل کی خاطر ایسا کر رہی تھی کیونکہ اگر وہ جان جاتے تو ایزل ان کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاتی، ان کی ڈانٹ بھی کھاتی اور پھر اس سب کو مزید دل سے لگا کر بیٹھ جاتی۔ بہت زبردستی، بہت مزہ آیا ہمیں، خاص کر ایزل اور التمش تو بچوں کی طرح انجوائے کرتے رہے، اور دیر تھوڑی اس سبب ہو گئی کہ واپسی پہ کچھ دیر ایک مارکیٹ میں رک گئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت پھیکا پڑ چکا تھا، لہجے میں یہ سب بتاتے ہوئے پرجوشی نہیں تھی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے پشمردہ تاثرات چھپا لیے۔ بھائی بہت خوب، میں تو بلکہ تمہاری ماں کو بھی کہہ رہا تھا کہ کسی دن تم اور میں بھی چلتے ہیں ساحل پہ پکنک منانے، تھوڑی انجوائمنٹ ہماری بھی ہو جائے گی۔ اعجاز شریر ہوتے بولے، توبہ ہے اعجاز، یہ ہماری کوئی عمر ہے پکنک منانے کی؟ نادیہ منہ پہ دوپٹہ رکھے ہنس پڑی، جبکہ انم کو اس وقت بس ایزل کی فکر تھی، بس اسی میں دھیان اٹکا تھا، اسی لیے ان کی باتوں پہ مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ دونوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جو 9:45 بجا رہی تھی۔ یوں تو اس وقت تک وہ بھوکے نہیں بیٹھ سکتے تھے، پھر بھی انم نے پوچھ ڈالا۔ ارے بیٹا، کھانا تو ہم نے 8 بجے ہی کھا لیا تھا شائستہ کی طرف سے، میں صبح سے وہیں تھی، پھر تمہارے بابا بھی آ گئے تو اسی کے ساتھ ڈنر کر لیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئے ہیں ہم بھی۔ خیر یہ ایزل کہاں ہے؟ ماما دراصل وہ بہت تھک گئی ہے تو آتے ہی روم میں چلی گئی۔ اس نے بر وقت تھکاوٹ کا جھوٹ بولا، سب سے زیادہ جانے کا شوق بھی اسے ہی تھا اور سب سے زیادہ تھک بھی یہی گئی ہے۔ چلو تم بھی جاؤ، آرام کرو، کھانا تو کھا کر ہی آئے ہوگے تم لوگ، نادیہ نے اندازن کہا۔ جی کھانا کھا لیا تھا، آپ دونوں بھی آرام کریں۔ گڈ نائٹ ماما، گڈ نائٹ بابا۔ کھانا کھانا تو دور کی بات، کھانے کا بھی سوچا تک نہ تھا کہ وہ حادثہ پیش آ گیا، ورنہ تو واپسی پہ التمش کا کسی ریسٹورینٹ سے ڈنر کرانے کا پکا ارادہ تھا۔ دونوں کو باری باری گڈ نائٹ کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اتنے عرصے بعد اب دل بہت مطمئن، بہت سکون میں رہنے لگا ہے اپنی انم کے لیے۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد نادیہ اعجاز سے بولی، اور یہ سکون کس سبب ہے؟ سب جانتا ہوں میں بیگم صاحبہ، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں تو کیوں نہ ہو یہ دل پرسکون، آخر فارس جیسا ہیرا جو مل گیا ہے ہمیں۔ لیکن اعجاز آج فون آیا تھا ماہرہ کا، کہنے لگی کہ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آن پڑی کہ بڑی عمر کے شادی شدہ مرد سے انم کی منگنی کر دی، اور شادی نہیں بلکہ شادیاں کر چکا ہے، ایک مر گئی اور دوسرے کو طلاق دے دی۔ کہنے لگی میں تو انم کی طرف سے بہت خدشات کا شکار ہوں۔ نادیہ نے اعجاز کے آگے اپنی بڑی بہن کی گفتگو منو ان بیان کر ڈالی۔ ایک تو تمہاری یہ بہن مجھے شروع سے ہی عجیب طبیعت کی مالک لگتی ہے، میں تو اسے آج تک نہیں سمجھ پایا، شاید اس سے دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے تو اسے ہمیشہ ہر بات پہ اعتراض اٹھاتے دیکھا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ 7 سمندر پار رہتی ہے، ورنہ شاید تمہاری اور میری زندگی اس قدر پرسکون نہ ہوتی جتنی آج ہے۔ وہ یوں تو سنجیدگی سے بول رہے تھے، لیکن آخر میں غیر سنجیدہ ہوئے۔ اب آپ کی بات سے کیا اعتراض کرنا، کیونکہ وہ واقعی شروع سے عجیب طبیعت کی ہی مالک ہے، ہم میں سب سے مختلف، مگر سچ کہوں تو مجھے اس کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ بھلا تم نے کتنا دیکھا ہے فارس کو، ہم سے زیادہ تو وہ نہیں جانتی اسے، سالوں بعد آنا ہوتا ہے اس کا، اور ہم یہاں سمجھو رہتے ہی فارس کے ساتھ ہیں، 38 برسوں کا ساتھ ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ کیا ہوا جو 2 دفعہ شادی شدہ رہ چکا ہے، مگر ہے تو ہیرا ہمارا فارس، ہماری انم کو بہت خوش رکھے گا، اور اتنا بھی بڑا نہیں ہے، اتنا فرق تو عام سی بات ہے، تم سارے خدشات نکال دو کیونکہ ہم تو بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ بہن کی باتیں انہیں بھی ناگوار گزری تھیں۔ نادیہ کی بڑی بہن امریکہ رہتی تھی، بیاہ کر وہیں گئیں اور پھر سالوں بعد صورت دکھاتی۔ اونچے خیالات کی مالک پہلے ہی تھیں، مگر امریکہ جا کر مزید بدل گئیں، خواب مزید اونچے ہو گئے۔ ایسی رنگین خوابوں کی دنیا میں جا کر پھر پاکستان کی اہمیت کہاں باقی رہی؟ ہر سال بآسانی آ سکتی تھی، مگر دانستہ نہ آتی۔
وہیں کی عیش و عشرت بھری زندگی کے رنگینیوں میں ڈوب کر رہ گئیں۔ مزید آزاد خیال ہو گئیں۔ 2 بیٹیاں ہی تھیں اور ان کی شادی بھی اچھے خاصے امیر کبیر گھرانوں میں کی، جن کے بزنس ملکوں پھیلے ہوئے تھے۔ خود بھی وہاں اپنا جم اور بوتیک شروع کر لیا تو پھر پیسے کی مزید ریل پیل ہونے لگی۔ اپنوں کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اس زندگی کی بھاگ دوڑ نے۔ ماں باپ تو تھے نہیں، بس 2 بہنیں تھیں، نادیہ اور نصرت، جن کو سال میں کبھی کبھار فون کر کے یاد کر لیا کرتی تھیں۔ اس تھوڑے وقت کی کال میں بھی بس اپنی لائف سٹائل، اپنے شوہر کے چلتے بزنس، اپنے ذاتی کاروبار، بیٹیوں کی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی اور دامادوں کی تعریفیں ہی ہوتی۔ کوئی دکھ سکھ نہ بانٹتی، کوئی ملنے کی چاہ کا اظہار نہ ہوتا۔ انم کی منگنی کی خبر جب انہیں دی گئی تو وہ تب اپنے سوشل ورک میں مصروفیت کے باعث کچھ خاص دھیان نہ دے سکیں، ڈھنگ سے بات ہی نہ ہوئی۔ مگر آج انہوں نے خاص طور پہ فون کر کے باتیں کی بھی تو کیا کہ نادیہ کا دل جل کر رہ گیا۔ مزے کی بات سنیں، مزید کہا کہ میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو انم کو اپنی بہو بنا کر اپنے پاس لے آتی۔ نادیہ اور اعجاز ہنسے تھے اس بات پہ۔ مانا ہم کوئی رہے گزرے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر پھر بھی وہ جس نے اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے گھرانوں میں کی جن کی امیری کی آدھی دنیا میں دھوم ہے، وہ بھلا اپنے بیٹے کے لیے پاکستان کی لڑکی کیوں دیکھتی؟ مگر کوئی بات نہیں، کہہ سکتی ہے یہ بات، آخر کو بیٹا کوئی ہے جو نہیں، اگر ہوتا تو کبھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالتی۔ اللہ بچائے ایسی دولت سے جو اپنوں کی چاہت کو دھندلا کر رکھتے۔ 6 سال ہو گئے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ آج بھی جب کہا کہ چند مہینوں بعد شادی ہے انم کی، ضرور آنا، تو کہنے لگی کہ کوشش کروں گی، مشکل ہے آنا، سر پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نادیہ جتنا بھی چھپا لیتی، مگر اعجاز جانتے تھے کہ بہن سے ملنے کو کتنا دل چاہتا ہے ان کا۔ وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور بڑی بہنیں تو ماں کی جگہ ہوتی ہیں، مگر ماہرہ نے تو کبھی ماں بن کر دکھایا ہی نہیں، اور اسی بات کا تو دکھ ہوتا تھا انہیں کہ ماں تو رہی نہیں، مگر بڑی بہن بھی زندہ ہوتے ہوئے اس قدر چھوٹی بہنوں سے لاپرواہ و انجان بنی بیٹھی تھی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، کیوں اس کی باتوں کے متعلق سوچ سوچ کر اپنا دل جلاتی ہو؟ نہیں آتی تو نہ آئے، اب زبردستی تو کسی کو اپنی چاہت پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس اور بھی تو بہت سے چاہنے والے رشتے ہیں جو تمہارا بہت احساس کرتے ہیں، اور پھر میں بھی تو ہوں۔ انہوں نے نادیہ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے پن کا احساس دلایا تو وہ گویا سب غم بھول گئیں۔ اس رشتے نے انہیں کتنا کچھ دیا تھا، محبت، مان، عزت، چاہت اور خود سے جڑے بہت سے احساس کے رشتے۔ ان کے ساتھ نے ہمیشہ انہیں صرف خوشیوں سے ہی نوازا تھا، اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے تھے۔ آپ کے ہونے سے تو میں ہوں اعجاز، آپ جیسا شوہر تو صرف قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آپ ہر حال میں میرے ساتھ کھڑے رہے، ہر بات میں میرا مان رکھا، ہر کوئی آپ کے جیسا نہیں ہوتا۔ سچ کہوں تو فارس میں مجھے آپ کی جھلک نظر آتی ہے۔ شانے پہ رکھے اعجاز کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے وہ محبانہ لہجے میں گویا ہوئیں، بیگم صاحبہ کچھ کم خوش قسمت تو میں بھی نہیں ہوں، اور رہی بات فارس کی تو آخر بھانجا کس کا ہے؟ وہ کچھ شوخی سے گویا ہوئے۔ ماشاءاللہ ماموں بھانجا دونوں ہی لاکھوں میں ایک ہیں۔ نادیہ کی بات پہ وہ ہنس پڑے، ہا ہا ہا، یہ تو ہے۔ وہ اطراحٹ سے گویا ہوئے تو اب کی بار نادیہ بھی ہنس پڑی۔ واؤ ماما، دس رنگ از سو بیوٹیفل۔ حالہ بیڈ پر چڑھ کر سوزین کے برابر بیٹھی تو اس کی رنگ پہ نظر پڑی۔ ہے نا، یہ تمہارے ڈیڈ نے مجھے گفٹ کی ہے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے رنگ کو دیکھتی اسے اپنی انگلی میں گھمانے لگی، جبکہ اس بات پہ فون پہ بات کرتے ارحم نے بھی اسے ذرہ بھر کو مسکرا کر دیکھا اور پھر دوبارہ کال پہ متوجہ ہو گیا۔ ماما آئی وانٹ ٹو ویئر اٹ۔ اس نے رنگ پہننے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ایسی ہی تھی، سوزین اور ہم کی جو چیز اچھی لگتی اپنے ساتھ لگا کر یا پہن کر دکھنے لگ جاتی، اور وہ دونوں اسے دیکھ کر ہنستے تھے۔ اوکے بیبی۔ سوزین نے جھٹ سے رنگ اتار کر اسے تھما دی تو حالہ نے بھی اسے اپنی انگلی میں اتار لیا۔ ہاؤ از اٹ لکنگ ان مائی فنگر؟ اس نے اپنی ننھی سی انگلی میں جھولتی بڑی سی رنگ دکھاتے ہوئے پوچھا تو سوزین کے ساتھ ساتھ ارحم بھی ہنس پڑا۔ بہت پیاری۔ سوزین بولی، اوکے، میں فائل بھیج کر پھر رابطہ کرتا ہوں تم سے۔ ارحم ضروری کال نمٹا کر حالہ کی طرف ہوا اور اس کا رنگ والا ہاتھ چومتا بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ رنگ میری شہزادی کے ننھے سے ہاتھوں میں، اور واقعی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رنگ کے ساتھ بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ میں ذرا اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، گھنٹے تک آتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل وہیں بیڈ پہ چھوڑے اسٹڈی روم چلا گیا۔ وہ اپنے آفس کا کام وہیں کرتا تھا، لیپ ٹاپ، تمام فائلز سب وہیں تھا۔ آفس کا کام بیڈ روم کی بجائے آفس یا اسٹڈی روم تک ہی محدود رکھتا تھا۔ چلو حالہ شاباش، اب آپ مجھے میری رنگ دے دو۔ سوزین نے خود ہی رنگ اسی انگلی سے اتار کر اپنی انگلی میں اتار لی تو حالہ منہ پھلا گئی۔ ارے منہ کیوں پھلا لیا؟ ڈیڈ آپ کو بالکل ایسی لا دیں گے، مگر آپ کے سائز کی۔ اس نے پیار سے حالہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ مسکرا دی۔ تبھی ارحم کے موبائل کی میسج رنگ بجی۔ سوزین نے ایک سرسری نگاہ ڈال کر ہٹا لی، مگر پھر ساتھ ہی ٹھٹک کر واپس موڑی، کیونکہ میسج کسی اور کا نہیں بلکہ آکانشا کا تھا۔ اس کا نام دیکھتے ہی سوزین سے رہا نہ گیا اور اس نے موبائل اٹھا لیا۔ وہ واٹس ایپ پر میسج کر رہی تھی اور ارحم چونکہ کال بند کر کے موبائل ایسے ہی ان لاک چھوڑ گیا تھا تو وہ بآسانی آکانشا کا میسج چیک کر سکتی تھی، بلکہ وہ اگر نہ بھی کرتا تو سوزین اس کے موبائل کا پاسورڈ جانتی ہی تھی۔ اس نے واٹس ایپ آن کرنے کی بجائے وہیں سے اسکرین نیچے کرتے ہوئے آکانشا کا میسج چیک کیا۔
ایک تجسس تھا جو اسے ایسا کرنے پہ مجبور کر گیا۔ اس نے بنا کھولے میسج پڑھا تو پھر وہیں جمود رہ گئی۔ واٹ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا ماما؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ماں کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پاس بیٹھی حالہ نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں حالہ، آپ ایسا کرو، آپ اپنے روم میں جاؤ، ماما کو ریسٹ کرنا ہے۔ سوزین نے بمشکل اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے اب اپنے روم میں جا کر سو جانے کا کہا، بٹ حالہ کو ابھی نیند نہیں آئی، وہ منہ بسور گئی۔ حالہ ماما کہہ رہی ہیں نا کہ جاؤ اور چپ کر کے سو جاؤ۔ سوزین نے اسے ڈپٹ دیا تو وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے کمرے سے نکل گئی۔ آنکھیں تو سوزین کی بھی نم تھیں۔ وہ جس رنگ کو کچھ دیر قبل محبت پاش نگاہوں سے تک رہی تھی اب دکھ بھری نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اس نے چپ چاپ موبائل کو گود میں رکھا اور گم سم سی بس رنگ کو دیکھتی چلی گئی۔ ارحم، تم غلطی سے میری رنگ لے گئے ہو اور یقیناً اب تک اپنی اس سو کال بیوی کو پہنا بھی دی ہوگی۔ اگلی بار آؤ تو اس کی رنگ لے جانا اور میری واپس لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری محبوب بیوی کی اترن پہننے کا کوئی شوق نہیں۔ آکانچا کے الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ تو یہ میرا تحفہ تھا ہی نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اسے ارحم کے الفاظ یاد آ گئے۔ بالکل بھی لوز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں تمہاری سائز کی ہی لایا تھا۔ سائز میں فرق ہو سکتا ہے، تبھی میں نے اپنی آخری انگلی میں پہن کر بھی چیک کی اور بالکل فٹ آئی، کیونکہ میری آخری انگلی اور تمہاری اس انگلی کا سائز ایک ہی ہے۔ لگتا ہے شاپ کیپر سے غلطی ہو گئی۔ غلطی شاپ کیپر سے نہیں بلکہ تم سے ہوئی ہے ارحم، وہ ہولے سے بولی۔ میری رنگ، سو کال بیوی، تمہاری محبوب بیوی کی اترن، یہ الفاظ اس کے دماغ سے لمحے بھر کے لیے بھی نہیں نکل پا رہے تھے۔ وہ کیسے میرے بارے میں اس انداز سے بات کر سکتی ہے؟ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ سوزین کو بھی اس لڑکی پہ غصہ آنے لگا۔ اور یہ رنگ، تمہیں تو میری اترن پہننے کا شوق نہیں ہے نا، مگر میں تمہاری اترن کیا تمہارے نام کی ہی رنگ پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ اس نے رنگ اتار کر زور سے فرش پہ دے ماری اور ارحم کا موبائل بھی اٹھا کر واپس پٹکا۔ تمہاری محبت میں انکار نہ کر سکی، ورنہ جو چیز تمہاری بیوی پہنے بالکل ویسے ہی چاہے مفت میں بھی کیوں نہ ملے میں قطعی نہ لوں۔ یہ اس کا دوسرا میسج تھا جس نے اسے زیادہ غصہ دلایا تھا۔ تم کیسے ہم دونوں کے لیے ایک سی چیز لے سکتے ہو ارحم؟ آخر وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی ویلیو کیوں رکھتی ہے؟ کیوں تم نے اسے اتنی جرأت دے رکھی ہے کہ وہ میرے بارے میں تم سے اس طرح بات کرے؟ دل بے اختیار شقوں پہ اتر آیا تھا۔ تم وہاں آفس کے کام سے جاتے ہو، پھر کیوں اسے اتنی اہمیت دیتے ہو کہ نہ صرف اس سے ملتے ہو بلکہ اس کے ساتھ شاپنگ بھی کرتے ہو؟ کیوں ارحم؟ گال پہ بہتے گرم آنسوؤں کو اس نے پہنچنے کی زحمت نہ کی۔ آکانچا کو اسے کالز پہ کالز کرنا، اسے ملنے کے لیے بلانا، یہ اسے پہلے معمولی بات لگتی تھی، تبھی وہ نظر انداز کر دیتی تھی، مگر اب یہ سب اسے معمولی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ اس کے نزدیک چھوٹی بات نہ تھی، شاید ہوتی بھی اگرچہ آکانچا وہ زہریلے الفاظ نہ استعمال کرتی۔ اسے اپنا آپ اس وقت بہت بے وقت لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بیڈ پہ گری بزارو قطار روئے ہی جا رہی تھی۔ آج کی رات اس کے لیے اتنی بھیانک بن کر آئے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ غلیظ لمس اسے ابھی تک اپنے وجود پہ سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ ایک دم وحشت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ جی چاہ رہا تھا ماس کو نوچ نوچ کر اپنے وجود سے اس شیطان کا لمس ختم کرے۔ وہ اٹھی اور برق رفتاری سے واش روم تک پہنچی۔ باہر اس وقت اس قدر سردی تھی کہ کمرہ بھی برف کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا، مگر وہ اس ٹھنڈ کی پرواہ کیے شاور تک چلی آئی اور پھر یک بستہ پانی کے ذریعے اس وحشی کے ہر لمس کو اپنے وجود سے ہٹانے کی کوشاں کرتی اس وحشت کو ختم کرنے لگی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کتنے دنوں بعد تو کوئی چڑیا ہاتھ لگی ہے۔ بڑا ہی ٹائٹ پیس ہے ویسے تو۔ اتنے دنوں کی تلاش کے بعد اب جا کے کہیں ایسا مال ہاتھ لگا ہے تو تجھے میں گدھا نظر آتا ہوں جو تجھے ہاتھ سے جانے دوں؟ نہ نہ نہ، اپنا کام کیے بنا تو تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ رذیل شخص چہرہ اس کے قریب لاتا بےہودہ پن سے گویا ہوا تھا۔ اس کے جملے تب سے ہی ایزل کی سماعتوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی تھی جو اس کے وجود کو بار بار جھرجھریوں کی نظر کر رہے تھے۔ وہ کس کام کی بات کر رہا تھا یہ سوچ کر ایزل کی روح اب بھی کانپ اٹھی تھی۔ چھوڑ دوں گا جانے من، پر تیرے ہوش ربا سراپے سے اپنے اتنے دنوں کی تشنگی مٹانے کے بعد۔ وہ اپنی گندی نگاہیں اس کے وجود کے آر پار کرتا، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا معنی خیز لہجے میں بولا تھا، اور اس کے یہ الفاظ گونجے تو ایزل جو کھڑی تھی جھرجھری لیتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کا تیز بہاؤ اس کے وجود کو اندر تک یک بستہ کرتا جا رہا تھا، مگر وہ اس ٹھنڈک سے زیادہ تو خوف سے کانپتی جا رہی تھی۔ بدن مکمل بھیگ چکا تھا۔ چلیں جانے من، آج کی رات کو حسین بنانے، شرما مت، آجا، وہ خباثت سے دانت دکھاتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں کے اطراف بازو پھیلائے خود میں مزید سمٹتی چلی گئی۔ خوف اس قدر سوار تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وحشی اس کے کمرے تک پہنچ جائے گا۔ اسے اپنے کمرے تک سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انم کو آواز دینا چاہی، مگر حلق نے گویا اجازت نہ دی۔ زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی، سوائے ہوکے بھرنے کے اور کوئی آواز اس کے حلق سے خارج نہیں ہو رہی تھی۔
اس نے اس برفیلے پانی سے اپنے ٹھٹرتے وجود کو نکالنا چاہا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے جسم بھی برف بن گیا ہو۔ بہت کوشش کے بعد بھی اپنے وجود میں جنبش پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس شخص کے خوف کے ساتھ ساتھ اب یہ خوف بھی اپنے اطراف منڈلاتا دکھائی دینے لگا کہ اگر وہ یوں ہی اس ٹھنڈے پانی تلے بھیگتے بھیگتے مر گئی تو۔ یہ خیال آنا تھا کہ رونے کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بے بسی کے انتہا پر تھی، موت سر پہ ناچتی محسوس ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے شدت سے دعا کی کہ کوئی اسے ظالم پانی سے بچا لے جس کا انتخاب بھی اسی نے کیا تھا۔ اس وقت تو بس اس پہ غلیظ لمس کو مٹانے کا جنون سوار تھا، مگر اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنا وجود بھی پانی کے ساتھ لمحہ لمحہ بہہ کر ختم ہو رہا ہے۔ اسے اپنا وجود نڈھال ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ختم ہوتا، فنا ہوتا۔ انم اعجاز اور نادیہ کو شب بخیر کہنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ایزل کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اس سے قبل اسے لباس تبدیل کرنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم چلی گئی، ہاتھ منہ دھوئے، لباس تبدیل کیا اور باہر چلی آئی۔ گھڑی پہ نظر ڈالی جو 10:30 بجا رہی تھی۔ اس نے بیڈ پہ پڑا بیگ کھولا، چند ایک چیزیں اور اپنا اور ایزل کا موبائل نکال کر بیڈ پہ رکھا، بیگ وارڈروب میں رکھا اور ایزل کا موبائل لیے کمرے کی لائٹ آف کرتی باہر آئی اور زینے چڑھتی ایزل کے کمرے میں چلی آئی، مگر وہ اسے کمرے میں کہیں نظر نہ آئی۔ ہاں، مگر واش روم سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لڑکی اس وقت نہا رہی ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی یوں ہی صوفے پہ بیٹھنے لگی جب واش روم کے کھلے دروازے پہ نظر پڑی۔ وہ دروازہ کھول کے بھلا کیوں نہا رہی تھی؟ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتی تھی، اور پھر اس کے کمرے کا دروازہ بھی لاک نہیں تھا، تو اس نے واش روم کا دروازہ کیوں کھولا؟ اس بات کو انم نے سرسری سے نہ لیا اور جلدی سے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایزل، کیا تم نہا رہی ہو؟ اس نے اٹھنے کے ساتھ اسے آواز بھی تھی۔ انم کی آواز پہ اس مجسمے میں کچھ حرکت ہوئی، بے جان ہوتے وجود میں بجلی سی دوڑی تھی۔ اس کی زبان تو حرکت نہ کر سکی، مگر اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ انم کی آواز اس کے لیے زندگی بن کر ابھری تھی۔ ایزل، تم دروازہ کھول کر کیوں؟ ایزل، یہ کیا کر رہی ہو گڑیا؟ وہ جو دروازے تک پہنچی تھی، ایزل کی تھوڑی سی جھلک دیکھ کر جھٹ سے دروازہ مکمل کھول کر اندر داخل ہوئی، کیونکہ وہ لباس سمیت شاور کے نیچے موجود تھی۔ تم اس طرح کیوں بھیگ رہی ہو؟ یا اللہ، وہ بھی اس قدر ٹھنڈے پانی میں! وہ فوراً سے قبل اس کے پاس آئی، مگر جب پانی کو چھوا تو متحیر رہ گئی۔ وہ پاگل لڑکی اس قدر یخ پانی میں بھیگ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ مرنا ہے کیا؟ اس نے جلدی سے پانی بند کیا تو ایزل کی جان میں جان آئی۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو، شاباش! وہ اسے خود سہارا دے کر اٹھانے لگی تو یوں لگا جیسے کسی پتھر کے مجسمے کو کھینچ رہی ہو، کیونکہ ایزل خود سے ذرا برابر بھی اٹھنے کی صحیح نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا زور انم ہی لگا رہی تھی۔ یہیں کھڑی رہو، میں تمہارے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ اسے کھڑا کر کے وہ اس کے گرم کپڑے لینے چلی گئی۔ دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ دھرم سے گر جاتی، اتنی سکت نہ تھی کہ اپنے ہی قدموں پہ کھڑی ہو سکے۔ انم نے اسے کپڑے دیے اور تبدیل کر کے باہر آنے کو کہا تو 2 منٹ کے اس کام پہ اس نے 6-7 منٹ لگا دیے۔ جسم اس قدر اکڑ چکا تھا کہ حرکت دینا بہت دشوار ہو چکا تھا، مگر اب کپڑے تو بدلنے ہی تھے، ورنہ وہ ٹھنڈ اسے واقعی مار دیتی۔ نور جان، کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ وہ 15 منٹ بعد واش روم سے نکلی تو تب ہی ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ سوزین فوراً ٹھٹکی کہ کیا اسے پتہ چل گیا؟ لیکن اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ غصہ مجھے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں تمہیں یار، کیا تم نے حالہ کو نہیں ڈانٹا؟ وہ آ کر مجھ سے شکایت کر رہی تھی تمہاری۔ خیریت ہے؟ تم تو اسے نہیں ڈانٹتی، پھر اب کیوں؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو سوزین نے ایک سکون کی سانس بھری کہ تو یعنی یہ سوال حالہ کو لے کر تھا؟ نہیں، دراصل وہ 1 منٹ، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ سوزین کوئی جھوٹ بولنے ہی والی تھی کہ ارحم نے اس کی گلابی پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر بے ساختگی سے پوچھا۔ سکون بھری سانس بیکار ہی گئی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے، تم روئی ہو نا؟ ارحم نے اسے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے تفکر سے پوچھا۔ بس وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے دانستہ سر تھامتے ہوئے بہانہ بنایا۔ کیا واقعی؟ مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو اچھی بھلی تھی تم۔ ارحم کو جیسے یقین نہ آیا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اکھڑی۔ اچھا ریلیکس، ارحم نے اسے پرسکون رہنے کا کہا اور شانوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے پین کلر نکالنے لگا۔ یہ لو شاباش، بنا کوئی نخرہ کیے اسے کھا لو۔ ارحم نے گولی اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہی، مگر وہ انکار کر گئی تو اس نے زبردستی سوزین کے منہ میں ڈال دی اور گلاس لبوں سے لگا دیا۔ بہت لاپرواہ ہو خود کے معاملے میں، اور ہلکی پھلکی ڈانٹ پلانے لگا۔ اس کی اس فکر پہ سوزین کو رونا آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک طرف وہ اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے اور دوسری طرف اس نے آکانشا سے اس طرح کی دوستی پال رکھی ہے۔ ارحم، میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، وہ کچھ جھنجھلا کر بولی تو ارحم جو اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا وہیں رک گیا۔ اسے سوزین کا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ کوئی بات تو ہوئی ہے، اتنا تو اسے پتا تھا، مگر کیا، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اوکے فائن، تم ریسٹ کرو، میں آفس کے چند ایک ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ جھکا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چل پڑا، مگر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے اپنے جوتے تلے کچھ محسوس ہوا۔ وہ رکا اور پاؤں ہٹا کر جھک کر دیکھا تو وہ کوئی رنگ تھی۔ یہ کون سی رنگ ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔
اور رنگ پکڑ کر اپنی آنکھوں کے نزدیک کی تو حیران ہوا۔ نور! وہ پلٹا اور جلدی سے اسے پکارا، جس پہ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ یہ رنگ تم نے پھینکی؟ وہ اس کے قریب آیا۔ کون سی رنگ؟ وہ دانستہ انجان بنی تو اس پہ ارحم نے دنگ رنگ اس کے سامنے کی۔ اوہ یہ شاید مجھے لگتا ہے خود ہی گر گئی۔ میرا مطلب ہے کہ لوز تھی نا مجھے، شاید اسی وجہ سے۔ سوزین نے جھوٹ بولتے ہوئے ایک لمبی وضاحت پیش کی، جس پہ ارحم مطمئن ہونے کی بجائے مزید الجھا، کیونکہ رنگ اتنی بھی لوز نہ تھی جو خود بخود گر جاتی۔ اور پھر سوزین نے جواب دینے کے بعد رنگ پکڑ کر پہننے کی زحمت بھی تو نہیں کی تھی، اور یہی باتیں ارحم کو الجھا گئیں۔ سوزین یہ بہانہ بھی بنا سکتی تھی کہ حالہ سے گر گئی، تبھی تو میں نے اسے ڈانٹا، مگر وہ نہ بول سکی کہ حالہ انکار کر دیتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ارحم جانتا تھا حالہ جھوٹ نہیں بولتی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے تمہاری فنگر کے حساب سے فٹ کروا دوں گا۔ اس نے رنگ اپنی جیب میں ڈال لی، جبکہ سوزین چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی کہ جب تمہاری دوست کو میری اترن پہ اتنی تکلیف ہے تو میں اس کی رنگ کیوں پہنوں؟ آتا ہوں کچھ دیر تک۔ یہ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا، مگر چہرے پہ واضح الجھن تھی۔ کچھ تو ہے جو نور مجھ سے چھپا رہی ہے۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو میری جان؟ اسے اچھے سے رضائی اڑھانے کے بعد انم اس کے لیے پیکٹ والا سوپ بنا لائی، جسے بنانے میں صرف 10 سے 15 منٹ لگے، اور اب اسے پلاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ بولو ایزل، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ چمچ بھر کر اسے پلاتی وہ مزید گویا ہوئی۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، آپ بھی مجھے وہ سب نہیں بھول رہا۔ وہ ایک دم سے رو پڑی اور ہچکیوں کے دوران بمشکل بولی، تو انم کی اپنی آنکھیں بھی اس کی اس حالت پہ بھر آئیں۔ ایسے مت رو گڑیا۔ وہ پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتی تڑپ کر بولی، آپ ہی مجھے بہت ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، چپ کر جاؤ شاباش۔ انم نے اسے ٹوکتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور پیار سے تھپ تھپانے لگی۔ تم اپنے گھر میں ہو، اپنے کمرے، اور یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ ہم سب ہیں تمہارے پاس، کوئی باہر سے نہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، نہ تمہیں چھو سکتا ہے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سارے ڈر اور وہم نکال دو دل سے۔ اپنے ساتھ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سمٹی ہوئی ایزل کو وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی، پرسکون ہونے کا کہہ رہی تھی، جبکہ ایزل کو اس قدر رونا اس سبب بھی آ رہا تھا کہ اس وقت اسے سب سے زیادہ جس کے ہونے کی ضرورت تھی وہی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی پناہوں کو وہ مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہی پناہ اسے اس وقت درکار نہیں تھی۔ یہ سب وہ آغا کے منہ سے سننا چاہتی تھی، ان کی باہوں میں خود کو محفوظ تصور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے سراب بن کر رہ گئے ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس وقت ہر چیز کی پرواہ کیے اس کے ساتھ ہوتے، اور انہیں تو بلکہ اب بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایزل کو تسلی دینی چاہیے تھی، اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلانا چاہیے تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا صرف التمش کی غیر ذمہ داری کے سبب دونوں پہ غصہ تھے؟ کیا غصہ فکر پہ حاوی ہو چکا تھا؟ آپ میرے پاس رہیں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس خوف سے جلدی سے بولی کہ کہیں کچھ دیر بعد انم اسے سونے کا کہہ کر اٹھ نہ جائے۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں گڑیا، کہیں نہیں جا رہی، بے فکر رہو۔ تو آج اسے ایزل کی خاطر اس کے پاس ہی سونا تھا۔ اسے اکیلا چھوڑنے کا رسک بھی وہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ جس طرح وہ خوف کھا رہی تھی، کیا معلوم سوتے میں بھی ڈر جاتی، یا پھر رات بھر ڈر کے مارے سو ہی نہ پاتی۔ آغا مجھ سے بہت ناراض ہو گئے ہیں نا آپی، وہ اب مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ سر اٹھا کر لہو رنگ آنکھوں سے انم کو دیکھتی بالکل بچوں کی مانند بولی، تو انم کو اپنی بہن پہ اس لمحے ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں میری جان، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ ہاں انہیں غصہ ضرور ہے، مگر یہ غصہ بھی جلد ہی اتر جائے گا۔ وہ تم سے ناراض رہ ہی نہیں سکتے، بلکہ اس وقت تو وہ بھی تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں گے۔ اس نے ایزل کی بات کی نفی کرتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اسے یہی تو لگتا تھا کہ آغا فارس اس چھٹکی سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ آپی، التمش کو بہت ڈانٹا آغا نے، انہوں نے انہیں تھپڑ بھی مارا، جبکہ سارا قصور ان کا نہیں ہے۔ میں نے خود ہی کہا کہ میں جا رہی ہوں، وہ آ جائیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کیس سے آگے پھر سے دھواں دار رونے کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں بھی فارس کے اس قدر غصے کے حق میں نہیں ہوں۔ انہیں غصہ تھا تو بے شک نکالتے، مگر ہاتھ تو کم از کم نہ اٹھاتے۔ مگر جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ہائپر ہو گئے۔ التمش کی غلطی تھی، مگر غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں یوں اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، جبکہ تم جانتی بھی تھی کہ وہ راستہ کتنا سنسان ہے۔ انم کا لہجہ بالکل معتدل تھا۔ ایزل کی حالت ایسی نہ ہوتی تو وہ ضرور اسے اس کی غلطی پہ سرزنش کرتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری غلطی میرے لیے وبال جان بن جائے گی؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا آپی، کیوں ہوا؟ روتی ہوئی وہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم اس کے چنگل سے نکل آئی۔ تم محفوظ ہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب مزید اسی بارے میں سوچ کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ ہی اپنے خوف میں اضافہ کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی، آئندہ بس خیال رکھنا کہ اکیلے یوں ہی ہر جگہ نہیں چل پڑنا، خاص کر ایسی ویران جگہوں پر۔ جواباً وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی۔ شاباش،
चलो अब सारा सूप ख़त्म करो। उसने धीरे से एजल को खुद से अलग किया, रज़ाई जो थोड़ी सी सरकी थी उसे वापस उस पर ठीक किया और उसे सूप पिलाने लगी। गरम गरम रज़ाई और गरम गरम सूप उसे बहुत राहत मिल रही थी, और फिर अनम का पास होना सब खौफ धीरे धीरे ज़ायल करता गया। आंसुओं से तर सुर्ख पड़ता चेहरा, फटा होंठ और उससे बहता लहू, बिखरे हुए बाल और गले से गायब दुपट्टा। एजल की वो मिस्मार शुदा हालत रह रह कर उनकी आंखों के सामने आ रही थी। वो जब से आए थे यूं ही हाथों में सर्दिए बैठे हुए थे। सर में दर्द का तूफान सा उठ रहा था, बल्कि अब तो सर फटने की हद को पहुंच चुका था। काश मैं तुझे जान से मार देता कमीने। उन्होंने सर उठाया और हाथ का मुक्का बनाकर दूसरी हथेली पर पूरी कुव्वत से मारते हुए भींचे लहजे में कहा। आंखों में लहू उस वक्त भी उतरा हुआ था। तूने मेरी एजल को छुआ? आखिर कैसे छुआ तूने एजल को? बेड की चादर को सख्ती से मुट्ठियों में भींचा गया। वो जो अल्तमश का एजल को छूना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आखिर ऐसे दरिंदा सच शख्स का छूना कैसे और क्यों कर बर्दाश्त? खुदा करे तो जिंदा ना बचे, सिसक कर मर जाए, तड़पे पर कोई तेरी तड़प सुनने वाला ना हो। लोग तुझ जैसे गंद को पैरों तले कुचलते चले जाएं। तुझ जैसे कुत्तों का यही अंजाम होना चाहिए। भर भर कर बद्दुआएं देते, पैरों को जूते की कैद से आज़ाद करते वो फर्श पे नंगे पांव चलने लगे। पैरों तले भी गोया आग लगी हुई थी, जिसे बुझाने को ठंडे फर्श का सहारा ले रहे थे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अल्तमश, जो मैंने एजल को तुम्हारे साथ जाने दिया। तुम जैसा कमीना इंसान सिवाय अपने और किसी की हिफाजत करने के काबिल नहीं। उस खबीस शख्स पे तो तैश आ ही रहा था, मगर साथ ही साथ वो अल्तमश को भी कोस रहे थे। तुम्हें तो मैं अब एजल के करीब भी फटकने नहीं दूंगा अल्तमश साहब। वो उसे एजल से दूर रखने का तहैया करते बोले। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी एजल को महफूज रखा, आइंदा भी उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। बेशक मेरे वजूद को तकलीफ़ों से भिंबोड़ कर रख देना, मगर उस पर कभी आँच भी मत आने देना। उस पर उठती ज़रा सी बुरी नज़र भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी नज़रों से उसके वजूद को कभी गंदा मत होने देना। मेरी एजल बहुत मासूम है, बहुत पाक। उससे उसकी मासूमियत और पाकबाजी मत छीनना, कभी मत छीनना। उस वक्त वो तड़प तड़प कर उस मासूम लड़की के लिए दुआ गो थे। भले वो उससे नाराज़ थे और इस नाराज़गी को आगे भी बरकरार रखना चाहते थे, मगर ये भी सच था कि तब से अब तक हर लम्हा बस उसी की सोच, उसी की फ़िक्र में घिरे हुए थे। उससे आगे कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। उन्हें इस बात का भी एहसास था ऐसे वक्त में एजल से दूर नहीं होना चाहिए था, बल्कि सब भुलाकर उसे अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए था। मगर क्या करते, गुस्से ने उन्हें पागल कर छोड़ा था। मगर अब किसी लम्हे भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहते थे, उसका हाल जानना चाहते थे, कुछ ना कहकर भी उसे बतला देना चाहते थे कि वो अकेली नहीं है, वो हैं उसके साथ, मगर अजीब सी कश्मकश में घिरे हुए थे। एक दिल चाह रहा था उसे फ़ोन करें, उसका हाल पूछें, और एक दिल चाह रहा था नाराज़गी बरकरार रखें, उसे एहसास दिलाएं कि फ़कत उन्हें जलाने के लिए अल्तमश के साथ जाकर और फिर लापरवाही दिखाते हुए अकेले ही निकल पड़ने पर उसने कोई छोटी गलती नहीं की। एजल और अल्तमश की ये ज़रा सी लापरवाही उनके लिए इतनी बड़ी गलती बन गई थी, और फ़िलहाल ये गलती आगा फ़ारिस के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी थी। तभी तो सारे रास्ते उससे बिल्कुल बात न की और आते ही घर चले गए। इजहार किया तो बस अपने गुस्से और नाराज़गी का, और ये नाराज़गी एजल को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी। इस बात से वो बेखबर थे। जले पैर की बिल्ली बने बस कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने में मसरूफ़ थे। ध्यान बस उसी में अटका हुआ था। बार बार ये ख्याल आता कि अगर एजल के साथ वो शख्स कुछ कर डालता तो। इस तो से आगे उनकी रूह दहल उठती थी और बेख्तियार मुँह से निकल पड़ता कि अल्लाह ना करे। क्या गुजर रही होगी इस वक्त एजल पे। बहुत हसास है ये लड़की, न जाने खुद को कैसे संभालेगी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा जो 12 बजा रही थी। पूरे सफ़र में वो उसकी हालत देख चुके थे। तमाम सफ़र में उसका रोना एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ था, और यहीं से उन्हें खूब अंदाज़ा था कि घर पहुंचकर भी उसने खुद को बेहाल किया होगा। जैसी उसकी हालत थी, अगर मामू ममानी ने देख ली हुई तो, अगर उन्हें सारे मामले की खबर हो गई हुई तो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी के साथ पेश आए इस हादसे का अगर उन्हें इल्म हो चुका हुआ तो उनका तो चैन सुकून सब तबाह हो जाएगा। वो कैसे सह पाएंगे। उन्हें तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहे थे। उन्होंने बेख्तियार मोबाइल उठाया और जल्दी से अनम का नंबर मिलाया। नहीं, खुदा करे ऐसा कुछ ना हुआ हो, खुदा करे वो सबसे लाइल्म ही हो। और साथ ही साथ दुआ भी करते रहे। बेल जा रही थी मगर कॉल पिक नहीं की गई। 2-3 बार भी जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। अब क्या करें, कैसे पता लगाएं कि उस तरफ क्या हालात हैं। एजल को फ़ोन करना नहीं चाहते थे, मगर उस वक्त उसे फ़ोन करने के सिवा कोई चारा नज़र नहीं आता था। मैं बात नहीं करूँगा, कह दूँगा कि अनम को मोबाइल पकड़ा दे। समझ जाएगी कि मुझे उससे बात नहीं करनी। समझ जाएगी कि अपनी इस लापरवाही से उसने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचाई, और बस थोड़ी सी उसकी आवाज़ सुन लूँगा। आखिर में वो हसरत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात लिए बोले। ये सब बोलने का मकसद यही था
کہ وہ اسے اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے اس کی فکر میں اسے فون کیا ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو ڈائریکٹ اسے کال مت کرتے، مگر اب کرنی پڑ گئی تھی۔ مگر سوچا سمجھا کچھ بولنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ کال اٹھانے والی ایزل نہیں بلکہ انم ہی تھی۔ ایزل کے لیے آپ اس حد تک دیوانے ہو گئے کہ التمش کو تھپڑ تک دے مارا، حالانکہ اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا تھا۔ نہ اسے خبر تھی نہ ایزل کو کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، مگر ایزل کے لیے یوں غصے سے پاگل ہو جانا، سوچتی ہوں تو بہت عجیب لگتا ہے، بہت حیرت ہوتی ہے۔ مزید سوچتی ہوں کہ کیا کسی اور لڑکی کے لیے بھی آپ اس قدر طیش زدہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی اور لڑکی کے لیے بھی یوں ہی کسی اپنے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ مگر جواب ہر بار ہی نفی کی صورت میں ملتا ہے۔ ایزل کے برابر لیٹی چھت کو تکتی وہ سوچوں میں سرگرداں تھی۔ ایزل سو رہی تھی اور نیند میں بھی خوف کے سبب انم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کمرے کی لائٹ اس کی خاطر بند نہیں کی تھی۔ سوچتی ہوں کہ کبھی مجھے بھی ایزل کی طرح ہی محبت دیں آپ، اسی کی طرح ٹوٹ کر چاہیں، جس طرح اس کی فکر کرتے ہیں میری بھی فکر کریں، ہمیشہ ہر بات میں اسے آگے رکھتے ہیں، اور کبھی مجھے بھی تو رکھیں فارس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آغا فارس کی آج کی دیوانگی کے بعد سے اپنا ایزل سے موازنہ کرنے لگی تھی، بلکہ یہ سوچ تو اسے بہت بار آتی تھی کہ اسے بھی ایزل جتنی محبت و پرواہ ملے۔ مانا آپ کی زندگی میں میری جگہ اور ہے اور ایزل کی جگہ اور، بلکہ ایزل کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا، اس کا جو مقام آپ کے دل میں ہے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، مگر کیا کبھی مجھ پہ بھی ویسی نظر کرم ہوگی، یا میرے لیے فکر و پیار ایک محدود حد تک ہی رہے گا؟ کتنی حسرت بھری سوچیں تھیں اس کی، اور اگر وہ ایسا سوچ رہی تھی تو یہ فطرتی بات تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے انہیں ایزل کے لیے یوں ہی فکر مند اور اس پہ محبت نچھاور کرتا دیکھتی آئی تھی، اور اب تو ان سے انم کا رشتہ بھی بدل گیا تھا۔ اب تو یہ سوچیں آنا عام سی بات تھی۔ مزید بھی اس کا ایسی سوچوں میں سر دینے کا ارادہ تھا، اگر جو کمرے کی خاموش فضا میں موبائل کی آواز سے ارتعاش نہ پیدا ہوتا۔ اس نے جھٹ سے موبائل پکڑا اور جلدی سے آواز بند کی کہ کہیں ایزل ہی نہ جاگ جائے، کیونکہ بہت مشکل سے اسے گھنٹہ لگا کر سلایا تھا۔ آواز بند ہوئی تو اس نے سکون کی سانس خارج کی اور پھر اسکرین پہ نگاہ ڈالی جہاں آغا جان جگمگا رہا تھا۔ تو آپ ابھی تک نہیں سوئے؟ یقیناً ایزل کی فکر میں بولتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگا گئی۔ میں نے ایزل کو تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جانے دیا تھا کہ تم اس کو اس انجان سنسان جگہ پہ رات کے پہر اکیلا چھوڑ دو، یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو، مگر تم نے۔ ایک زوردار تمانچہ کھانے کے بعد اسے یہ الفاظ سننے کو ملے تھے۔ اسے اپنے گال سے ابھی تک اس تمانچے کی سبب حدت اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، مجھے تمانچہ مار کر اچھا نہیں کیا آپ نے۔ ٹیرس پہ کھڑا ریلنگ پہ دونوں ہاتھ سختی سے جمائے وہ بھینچے لہجے میں بولا۔ اسے فقط تھپڑ پہ غصہ نہیں تھا، بلکہ زیادہ غصہ تو اس بات کا تھا کہ وہ تھپڑ انم اور ایزل کے سامنے پڑا تھا۔ اسے شدت سے اہانت کا احساس اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم جیسا لاپرواہ انسان اس قابل ہی نہیں کہ کوئی لڑکی تمہارے بھروسے پہ تمہارے ساتھ جا سکے، تم اس قابل نہیں کہ کسی کی حفاظت کر سکو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں؟ مجھے جج کرنے والے آپ آخر ہوتے ہیں کون؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں فقط ایک آپ ہی ہیں جسے ایزل کی فکر ہے؟ مانا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوں سب کے سامنے مجھے تماچا دے ماریں، میری انسلٹ کریں، تذلیل کریں۔ اس وقت اس پہ غصہ سوار تھا، اور یہ غصہ صرف آغا فارس پہ ہی تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر ایزل کو ذرا سی بھی آنچ آتی اس شخص کی حوث کے ہاتھوں تو خدا کی قسم التمش، میں تمہیں جان سے مار دیتا، بلکہ زندہ ہی گاڑ دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ بہت پرواہ ہے مجھے ایزل کی، محبت کرتا ہوں میں اس سے، اور اپنی محبت کو تکلیف دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو گئی مجھ سے خطا، مگر جو آپ نے کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ وہ مسلسل ان سے مخاطب تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری شرمندگی، میری بات کان کھول کر سن لو التمش، آج کے بعد تم اگر مجھے ایزل کے آس پاس بھی نظر آئے تو انجام کے قصوروار تم خود ہوگے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں آئندہ کوئی رعایت دوں گا۔ آج کے بعد تمہارا ایزل سے ملنا جلنا بات کرنا بند، تم دونوں کی یہ دوستی یہیں پہ ختم۔ یہ دوستی نہ ہی آپ کی مرضی سے جڑی تھی نہ ہی آپ کی مرضی سے ٹوٹے گی۔ میں نہ صرف یہ دوستی برقرار رکھوں گا بلکہ ایزل سے ایک ایسا رشتہ بھی قائم کروں گا کہ آپ اسے لے کر مجھ پہ پہلے کی طرح روب نہیں جھاڑ سکیں گے۔ اس رشتے کی کیا اہمیت ہوگی یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یقیناً ہر بار کی طرح میرے اور ایزل کے بیچ مداخلت نہیں کریں گے۔ بہت جلد دیکھیں گے آپ مجھے اور ایزل کو ایک نئے اور مضبوط رشتے میں۔ ریلنگ پہ ہاتھوں کا زور بڑھاتا وہ اٹل لہجے میں بولا، اور ایک طویل سانس بھر کر ہوا کے سپرد کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ باہر کے سرد موسم کو پیچھے چھوڑتا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے جلتے تنور میں داخل ہو گیا ہو۔ مجھے ایزل سے بات کرنی ہوگی، مگر ابھی وہ راضی نہیں ہوگی، یہ بھی جانتا ہوں، مگر اب مزید دیر نہیں کروں گا۔ فارس صاحب، آپ میرے اور اس کے بیچ نامعلوم کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ مجھے اب جلد اس سے ایسا رشتہ بنانا ہوگا کہ آپ اپنا۔ یوں تو آغا فارس کا اس کے اور ایزل کے بیچ مداخلت کرنا اسے اتنا برا نہیں لگتا تھا۔ اس مداخلت کو وہ سرسری سا ہی لیتا رہا،
مگر آج کے واقعے کے بعد وہ ان کے ایک دم سے خلاف ہو گیا تھا۔ وجہ وہ تھپڑ، وہ باتیں اور وہ جملہ تھا جس میں انہوں نے اس کی دوستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اوہ ایزل، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تمہاری تکلیف کا بھی احساس ہے۔ جانتا ہوں اس سارے واقعے میں سب سے زیادہ برا تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اس وقت تم بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی ہو۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا اور نہ چاہوں گا کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ خدا کے لیے تم مجھے فارس بھائی کی طرح غلط مت سمجھنا۔ وہ دل ہی دل میں ایزل سے بھی اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا معافی مانگ رہا تھا۔ اس وقت شدت سے ایزل سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا، تبھی اس نے بنا مزید کچھ سوچے جلدی سے موبائل پکڑا اور اسے کال ملا دی، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ ایزل نہیں، یہ انم ہے۔ وہ فوراً سے پہچان گئے کیونکہ ایزل کی آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتے تھے، اور وہ کبھی ان سے فون پہ سلام نہیں لیتی تھی، ہمیشہ ہیلو کہتی یا ان کا نام لیتی تھی۔ سلام کرنے کی عادت انم کی ہی تھی، اور پھر اس کی آواز کی بھی تو انہیں پہچان تھی ہی۔ وعلیکم السلام، میں تمہارے نمبر پہ کال کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں۔ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا، اوہ دراصل میرا موبائل نیچے میرے روم میں ہی پڑا ہے۔ اندازہ تو آغا فارس کو ایزل کے موبائل پہ اس کی آواز سن کے ہی ہو گیا تھا کہ وہ اسی کے پاس ہے۔ اوکے، سوئی نہیں ابھی تک؟ یہ سوال یوں ہی تھا بلا مقصد۔ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ وہ جواباً بولی، میں تو بس۔ ایزل کیسی ہے؟ تو جاگنے کی اصل وجہ جلد ہی سامنے آ گئی تھی، بلکہ یہ وجہ تو فون اٹھانے سے قبل ہی وہ جان گئی تھی۔ سو رہی ہے، بہت مشکل سے سلایا ہے اسے، اس نے اپنے برابر سوئی ایزل کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیوں، رو رہی تھی کیا؟ وہ بے چینی سے سوال گو ہوئے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ انم نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دونوں رخساروں پر خشک آنسوؤں کی لکیر اپنا نقش چھوڑے ہوئے تھی۔ اور کتنا روئے گی وہ؟ اس طرح تو اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ پلیز انم، اسے اور مت رونے دینا، گمبھیر لہجے میں درخواست کی گئی۔ وہ اتنا بے بس محسوس کر رہے تھے کہ اس کے آنسو روکنے کے لیے انم کا سہارا لے رہے تھے اور خود اس سے دوری بنائے ہوئے تھے۔ طبیعت خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ جانتے ہیں کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر طبیعت خرابی والی بات پہ بے اختیار یہ بات منہ سے نکل گئی، اور اب جب نکل گئی تھی تو بتانا تو تھا ہی۔ کیا کیا ہے؟ وہ ٹھٹکے۔ کہیں کوئی پاگل پن تو نہیں کیا اس لڑکی نے؟ فوری طور پہ یہی خیال آیا۔ جی ہاں، پاگل پن، اور وہ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں۔ جانتے ہیں وہ اس سردی میں یخ بستہ پانی میں دانستہ بھیگتی رہی، اور نہ جانے مزید کتنی دیر تک بھیگتی رہتی اگر جو میں نہ پہنچتی۔ واٹ؟ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے اٹھ بیٹھے۔ مجھے تو سوچ کر ہی ڈر آ رہا تھا کہ ٹھٹھرتے پانی میں مزید بیٹھی رہتی تو اپنا نقصان کر لیتی، خدا نہ خواستہ حالت تشویشناک ہو جاتی تو۔ میری تو پانی کو ذرا سا ہاتھ لگا کر ہی جان پر بنائی تھی، اور یہ لڑکی تو نہ جانے کتنی دیر تک بھیگتی رہی تھی۔ انم مزید بتاتی گئی جبکہ وہ اپنا سر تھامے واپس بیٹھتے سنتے گئے۔ جی چاہ رہا تھا کہ انم سے کہہ ڈالتے کہ اس وقت اسے دو چار لگا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی۔ آخر یہ کیسا پاگل پن ہے؟ اس قدر جہالت کا ثبوت کیوں دیتی ہے وہ؟ ان کے غصے میں یہ سن کر مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس حرکت کے بعد تو ان کا جی چاہ رہا تھا کہ خود جا کر اسے دو لگائیں۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو جانتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ شاید الف سے یہ تک سنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آغا فارس کا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا، مگر وہ لب سے کوئی حرف ادا نہ کر پائے تو وہ خود ہی بول اٹھی۔ اس نے کہا کہ اس غلیظ انسان کے چھونے کے بعد سے اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ اس ناپاک لمس کو اپنے وجود کی گہرائی تک سے دھو ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی، بس اس کے قدموں نے شاید خود ہی اسے پانی تلے جا کھڑا کیا، اور اس حرکت کے پیچھے کی وجہ جان کر آغا فارس کا غصہ ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اوہ ایزل! انہیں اس لڑکی پہ ایک دم سے پیار اور ترس آیا تھا۔ وہ کسی کا ایسا لمس اپنے جسم پہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اس لمحے شدت سے دل چاہا کہ اپنے لمس سے اس کے جسم کو معطر کر دیں، اپنے لمس کو اس کے وجود پہ ٹھہرا کے اسے احساس دلائیں کہ وہ غلیظ لمس اب ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے، مگر پھر اپنی اس سوچ پہ جی بھر کر متحیر ہوئے، بلکہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ آخر آج کل یہ کیسی الٹی سیدھی بے مقصد بے معنی سوچیں میرے دماغ میں بھرتی جا رہی ہیں؟ انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ انم، تم نے اس کے زخم پہ مرہم لگایا کیا؟ ہائے اس شخص کی فکریں! کتنی فکر تھی انہیں اس کے زخم کی۔ وہ منہ سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بس ایزل کی سوچ، اسی کا خیال، اسی کی بات۔ کاش مجھ سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ میں کیسی ہوں، یا اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تم بھی پریشان ہو گیا نا، میرے لیے بھی ایک حرف تسلی کہہ دیتے، اتنا ہی کہہ دیتے کہ جاگو مت، سو جاؤ، تھک گئی ہوگی تم۔ مگر ابھی فون بند ہی کہاں ہوا تھا، ابھی بھی امید تھی اسے۔ سنو، ماموں اور ممانی کو پتہ تو نہیں چلا نا؟ انم کی باتوں سے ابھی تک اندازہ تو یہی ہوا تھا کہ یہ بات اس کے اور ایزل کے بیچ ہی ہے، مگر ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ توقع کے خلاف ہی جواب نہ دے دے۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، اور خدا کرے پتہ بھی نہ چلے۔ انہیں پتہ چل گیا تو وہ کس کرب سے گزریں گے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انم کے جواب سے ان کی گویا اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ کرب سے تو لمحہ بلمحہ میں بھی گزر رہا ہوں، کسی صورت چین نہیں پا رہا یہ دل۔ آج جو کچھ بھی ہوا روح جھنجھوڑ دینے کو کافی تھا۔
کاش ہم اس پکنک پہ نہ گئے ہوتے، یا کاش میں نے ایزل کو التمش کے سنگ جانے سے روک لیا ہوتا۔ وہ فقط حسرت سے سوچ کر رہ گئے۔ کیا ہوا فارض، آپ یوں خاموش کیوں ہو گئے؟ ان کی طرف سے طویل خاموشی پا کر انم نے انہیں پکار کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں، مگر سنو، ایزل کو مت بتانا کہ میں نے کال کی تھی۔ تو یعنی وہ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے تھے؟ انم بھی سمجھتی ہوئی بولی، جی ٹھیک ہے، اور ہاں سنو، مزید کچھ یاد آیا تھا، پلیز ایزل کا بہت خیال رکھنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، ابھی کچھ دن لگیں گے اسے سنبھلنے میں، اور یہ کچھ دن تم اس کے ساتھ ہی رہنا، وہ بہت حساس ہے، اسے اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور تم نہ صرف اسے سمجھتی بھی ہو بلکہ اس کے خوف سے بھی واقف ہو، اس لیے اسے سمجھاتی رہنا تاکہ دھیرے دھیرے وہ نارمل ہو جائے۔ اسے بہت کیئر کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں تم اس کی کیئر میں کوئی کوتاہی نہیں کرو گی۔ شروع میں گزارش کرتے وہ آخر میں اس پہ یقین بھرے انداز میں بولے تو وہ ہولے سے بجھا بجھا سا مسکرائی۔ آپ فکر نہ کریں فارس، آپ کی کزن اور دوست ہونے سے قبل وہ میری بہن ہے، اور مجھے میری بہن کی بہت پرواہ ہے۔ آپ نہ بھی کہتے تو میں ایسا ہی کرنے والی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے لہجے کو جتانے سے روکا تھا۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، سب کی فکر کرنے والی، سب سے محبت رکھنے والی۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے، مگر آپ تو شاید صرف ایزل سے ہی محبت کرتے ہیں، اسی کی فکر ہے بس آپ کو۔ وہ بہت ہولے سے بولی تھی، مگر دوسری طرف وہ سن چکے تھے۔ تبھی ایک سرد آہ بھری۔ انم کے اس وقت کیا جذبات ہوں گے وہ سمجھ سکتے تھے۔ وہ ان کے منہ سے کوئی خوبصورت جملہ سننے کی چاہ رکھتی ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھے، مگر فقط جھوٹے الفاظ اس کے سپرد نہیں کر سکتے تھے، اسے جھوٹی خوشیاں نہیں دے سکتے تھے، اور اس وقت تو قطعی نہیں جب وہ حد درجہ پریشان تھے۔ فون رکھتا ہوں اب، خیال رکھنا ایزل کا، اور جاگتی مت رہنا، سو جانا، خدا حافظ۔ جلدی سے کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دی، جبکہ انم نے نمناک آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھا جو فون بند ہونے کے سبب روشن ہوئی تھی۔ ایک جملہ تو کیا، ایک لفظ تک نہیں۔ اس نے اداسی بھری بے بسی سے بھرپور مسکراہٹ کو سمیٹا اور ان کی کال ڈیلیٹ کرنے لگی۔ جب وہ چاہتے تھے کہ ان کی کال کا ایزل کو علم نہ ہو تو پھر یہ ثبوت رکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، مگر جب کال ڈیلیٹ کی تو التمش کی چند منٹوں قبل آئی کال پہ نظر پڑی۔ اب یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ شاید ایزل کا حال دریافت کرنا ہوگا، اس نے خود سے سوال کیا اور خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے جواب بھی دے دیا، مگر ابھی موبائل واپس رکھنے ہی والی تھی کہ وہ پھر سے بج اٹھا، اور اب کی بار التمش تھا۔ جب اس نے پہلے 100 کالز کرنے کے بعد بھی بس نہیں کی تو اب کیوں کرتا؟ تو ہی انم نے کال اٹھا لی کہ شاید حال جانے بغیر اسے چین نہ پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سوزین جو آنکھیں کھولے چھت کو بھیگی آنکھوں کے ساتھ تک رہی تھی، فوراً آنکھیں بند کر گئی۔ ارحم اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو سنوارا اور پھر بالوں اور لبوں پہ بوسہ دیتا اس کے برابر لیٹ گیا۔ وہ اتنی جلدی نہیں سویا کرتے تھے، مگر آج سوزین جلدی سو گئی تھی تو اس نے سوچا وہ بھی جلدی سونے کی کوشش کرے۔ اس نے لائٹ آف کی اور سونے سے قبل بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ کافی سارے میسیجز تھے جو ان سین تھے کیونکہ اس کے نزدیک ضروری میسیجز نہ تھے، مگر آکانشا کا میسیج اس نے فوراً سین کیا۔ جس وقت وہ اس کے میسیجز پڑھ رہا تھا اس وقت سوزین نے بھی دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کا میسیج پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے سب دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی آ ٹھہرا کیونکہ وہ صرف رنگ بدل جانے والی بات پہ اس کے سوا اس کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہ تھے۔ تم تو میرے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے ارحم، تو پھر کیوں اسے جواباً ایک حرف نہیں کہا؟ جواب دینا تو دور کی بات، اس کے میسیجز پڑھتے ہی تمہارے چہرے پہ غصہ در آنا چاہیے تھا، مگر تمہارے چہرے پہ غصہ تو کیا، ناگواری تک نہیں آئی۔ ایسا کیوں ارحم؟ اس کی آنکھ پھر سے بھر آئی تھی، مگر وہ غیر محسوس طریقے سے انہیں صاف کر گئی اور فوراً کروٹ بدل گئی، جبکہ دوسری طرف ارحم نے سوزین کو دیکھتے ہوئے ایک سرد آہ بھری۔ سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا، سوزین کا رونا، اس کا رنگ پھینکنا اور بے ڈھنگا سا جھوٹ بولنا۔ وہ جان گیا کہ وہ آکانشا کے میسیجز پڑھ چکی ہے اور اس کے لفظوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے ارحم پہ بھی غصہ ہے۔ او آکانشا، کبھی کبھی تم حد کر دیتی ہو۔ اسے آکانشا پہ غصہ نہیں تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ اپنے لہجے میں سوزین کے لیے کچھ تو نرمی رکھے، مگر اپنی کوشش میں ناکام ٹھہرتا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ گیا اور آگے ہو کر سوزی کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ شاید یہ اندر ہی اندر اپنی غلطی پہ شرمندگی کا اظہار تھا، مگر اس کا دل دکھ سے بھر آیا جب جواباً سوزین نے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ نہ رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ہاں، آکانشا کے میسیجز پڑھنے سے قبل وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہے، مگر اب جانتا تھا کہ اس سب کے بعد وہ بھلا کیسے سو سکتی ہے۔ تبھی اس کا جوابی لمس نہ پا کر اسے دکھ ہوا تھا۔ شاید مجھے ابھی تمہیں آکانشا کے بارے میں بتا دینا چاہیے، مگر کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں، نہیں جانتا۔ اس کی رات انہی سوچوں میں گزر گئی، بس ماضی کو یاد کرتے کرتے، مگر وہ اسے کچھ بتا نہ پایا۔ دو تین بار کالز کرنے کے بعد بھی جب نمبر بزی جاتا رہا تو اس نے کچھ دیر انتظار میں کاٹا
اور پھر 10 منٹ کے بعد دوبارہ سے کال ملائی تو آپ کی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ایزل، کیسی ہو تم؟ کال پک ہونے کی دیر تھی کہ وہ بے تابی سے گویا ہوا۔ ایزل سو رہی ہے، میں انم بات کر رہی ہوں۔ اس کی اس بے تابی پہ انم نے جلدی سے بتانا مناسب سمجھا۔ او کیسی ہے وہ؟ دوسری جانب سے ایزل کی بجائے انم کو پا کر مایوسی تو ہوئی، مگر پھر اسی سے اس کا حال جاننے لگا۔ بس ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ حال تو التمش کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تبھی اس نے پوچھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں میں؟ وہ پشمردگی سے مسکراتا بولا۔ آج جو ہوا اس کے بعد سے تو خود سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ میری ذرا سی لاپرواہی اتنا بھیانک روپ دھار لے گی، کہاں خبر تھی مجھے؟ وہ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پہ ہولے سے انگشتے شہادت پھیرتا بولا۔ خبر تو کسی کو نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، احتیاط تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب معلوم تھا وہ جگہ کیسی ہے تو تمہیں اور ایزل کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس بارے میں سوچ کر فقط خود کو تکلیف ہی پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا اسے یہیں دفن کر دو، کسی سے اس واقعے کا بھول کر بھی ذکر مت کرنا۔ اور ہاں، جیسا کہ فارس نے کہا، میں بھی یہی کہوں گی کہ ایزل سے جتنا دور رہو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ انم کی آخری بات پہ التمش تو بس سن سا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں انم؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایزل کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مکمل طور پہ قصوروار میں ہی ہوں؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان سے اگر ایک غلطی ہو جائے تو اس سے اس کے عزیز رشتے چھین لیے جائیں؟ آخر آپ اور فارس بھائی کیوں مجھے اسے دور رکھنے کے در پہ ہیں؟ اعتراض کیا ہے آپ دونوں کو ہماری دوستی سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی التمش کا لہجہ جھنجھلاہٹ سے بھر گیا تھا۔ آغا فارس کیا کم تھے کہ اب انم بھی؟ انم اسے کیا بتاتی کہ اعتراض اٹھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی وجہ ہے ہی نہیں، بس جو آغا فارس نے دماغ میں چند ایک باتیں بھر دی تھیں انہی کے سبب وہ ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ اس قبل تو وہ التمش کو ایزل کے لیے پرفیکٹ سمجھتی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم فارس کے حکم کا احترام کرو۔ جب بولی تو بس اتنا۔ کیوں انم؟ آخر کیوں؟ کیا فقط اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے سبب میں ایزل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں؟ آخر کیوں؟ اگر ایسے لاپرواہی آپ سے یا فارس بھائی سے ہو جاتی تو کیا آپ بھی اس سے اپنا ہر رشتہ ناتا ختم کر دیتے؟ یہ سمجھنے لگ جاتے کہ آپ لوگ کسی کی حفاظت کرنے کے لائق ہی نہیں؟ بتائیں کہ ایسا کرتے آپ دونوں؟ نہیں نا، تو پھر میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھا تھا، جبکہ اس کی باتوں اور لہجے نے انم کو چپ ہی کروا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، انم کو یہ ماننا پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ واقعی اگر ایسے کوئی خطا ان دونوں سے ہو جاتی تو وہ تو کبھی بھی ایزل کو خود سے دور نہ کرتے بلکہ اس کے اور قریب ہو جاتے، تو پھر التمش کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ شرمندہ بھی تو بہت تھا۔ میرا خیال ہے اس بات کا فیصلہ ایزل ہی کرے کہ اسے تم سے دوستی قائم رکھنی ہے یا نہیں۔ فی الحال کچھ دن تم اس سے پلیز رابطہ مت کرنا، جب طبیعت کچھ سنبھلے گی تب بات کر لینا۔ انم کا لہجہ آپ کے کچھ نرم پڑا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس بات کا فیصلہ ایزل کو ہی کرنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور بے فکر رہیں، مجھے ایزل کی عزت بہت پیاری ہے، میں اس واقعے کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کروں گا، آپ بس اس کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اس نے بھی اس بحث کو مزید طول دینے کے بجائے بات ختم کی اور فون رکھ دیا۔ انم کا دل تو یہ کہتا تھا کہ التمش ایزل کو لے کر بہت سنجیدہ ہے، مگر جب آغا فارس کی کہی باتیں سوچتی تو ایک ڈر سا دل میں بیٹھ جاتا کہ اگر ایزل سے اس کا رشتہ جڑ گیا اور بعد میں اگر وہ بدل گیا تو؟ وہ چاہتی تھی ایزل کی زندگی میں بھی کوئی آغا فارس جیسا ہی انسان آئے، جیسا شخص اسے ملنے جا رہا ہے ویسا ہی ایزل کو بھی ملے۔ یوں تو التمش میں کوئی برائی نہ تھی، مگر آغا فارس کی باتوں کے بعد سے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ من موجی سا انسان ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، گھومنا پھرنا اس کے لیے معمولی سی بات ہے، اور آج کے واقعے کے بعد سے تو اس کا 7 لفظ غیر ذمہ دار کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ رات میں ایک بار ڈر کے سبب چیخ مارتی ایزل اٹھ بیٹھی تھی، مگر انم نے پھر سے اسے تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، اور اب صبح کے 9:30 بج رہے تھے اور وہ سوئی پڑی تھی۔ انم بھی رات ٹھیک سے سو نہ سکی، جس کے سبب اب جا کر آنکھ کھلی، ورنہ وہ روزانہ فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کوئی 2 گھنٹے ہی سوتی اور 7 بجے پھر سے جاگ جاتی تھی، مگر آج تو نماز بھی قضا ہو گئی۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی ایزل پہ ڈالی اور اس پہ بستر ٹھیک کر کے اٹھنا چاہا، مگر اسی دوران اس کے ہاتھ کی پشت ایزل کے گال سے مس ہوئی تو وہ ٹھٹکی۔ اس کا گال ٹماٹر کی مانند سرخ اور تندور کی مانند جل رہا تھا۔ انم نے اب کے باقاعدہ اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا تو اچانک سے پریشانی نے اسے آ گھیرا۔ یا اللہ، ایزل کو تو بہت تیز بخار ہے، وہ متفکر سی بڑبڑائی۔ بخار کے سبب اس پہ شدید غنودگی طاری ہو چکی تھی، تبھی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ کہیں اس کا بخار بگڑ نہ جائے، مجھے ماما بابا کو بتانا ہوگا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور نیچے چلی آئی۔ آخر اتنا بخار کیسے چڑھا لیا اس نے خود کو؟ نادیہ فکر مند سے اس کے سرہانے بیٹھ گئیں، جو ابھی بھی غنودگی میں ہی تھی، سب کو سن رہی تھی، مگر یوں جیسے یہ سب آوازیں کسی خواب کا حصہ ہوں۔ ماما، مجھے لگتا ہے تھکاوٹ سے ہو گیا ہوگا، اور پھر یہ پانی میں بھی تو بھیگتی رہی تھی، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہو۔ انم نے 2 معقول بہانے بخار کا سبب بنا کر پیش کیے۔ تو بیٹا، اتنی ٹھنڈ میں بھلا پانی میں بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم منع کرتی نا اسے۔
وہ تو لاپرواہ ہے، تم تو سمجھدار ہو، روکتی ٹوکتی اسے، اتنی ٹھنڈ میں ضرورت ہی کیا تھی۔ اعجاز بھی آفس جاتے جاتے رک گئے تھے ایزل کی طبیعت خرابی کا جان کر۔ بابا فارس کے ساتھ تھی، جب انہوں نے نہیں منع کیا تو میں کیسے کرتی، وہی لے کر گئے تھے اسے۔ اس وقت بہتر تھا کہ ملبہ آغا فارس پہ ڈال دیتی، کیونکہ وہ نادیہ اور اعجاز کی ایسی ڈانٹ سے ہمیشہ بچے رہتے تھے۔ وہ اب حقیقت تو بتانے سے رہی کہ وہ کتنی دیر شاور تلے بیٹھی برفیلے پانی میں بھیگتی رہی تھی، اور پھر وہ خوف بھی تو طاری تھا اس پہ۔ دونوں نے مل کر اس کا یہ حال کر دیا۔ ایک تو یہ فارس بھی نہ، اسے منع کرنے کی بجائے اس کے ساتھ خود بھی بچہ بن جاتا ہے۔ اب کی بار نادیہ بڑبڑائی تھیں۔ ایزل کے ہونٹ کا زخم اب بہت بہتر تھا، ساری سوجن اتر چکی تھی، مگر نادیہ اور اعجاز نے دریافت ضرور کیا تھا کہ یہ چوٹ کیسے آئی، اور انم بہانہ بنا گئی کہ چوٹ نہیں، الرجی ہو گئی ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا جو سوٹ نہیں کیا، اور ان دونوں نے مان بھی لیا۔ آخر کو انہیں یہی لگتا تھا کہ انم کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دوسروں کے راز چھپانے کی خاطر وہ اکثر جھوٹ بول جایا کرتی تھی۔ دیکھو تو کیسے بخار سے تپ رہی ہے، یہ پکنک تو راس ہی نہیں آئی میری بچی کو۔ وہ اس کی فکر میں گھلتی، اس کے بال سہلاتی، تپتے ماتھے پہ بوسہ دینے لگیں۔ تم دونوں ماں بیٹیاں بس فکر ہی ظاہر کرتی رہنا، خیال نہ رکھنا اس کا۔ دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کوئی توجہ نہیں اس کے کھانے پینے پہ۔ کمزور بندے کو تو ویسے بھی بخار بہت جلد پکڑتا ہے۔ اعجاز بھی دوسری جانب سے اس کے سرہانے بیٹھتے انم اور نادیہ کو گھرکتے بولے۔ وہ دونوں جواباً خاموش رہیں، کہیں نہ کہیں شاید اپنی لاپرواہی مانتی تھی، مگر انم تو جانتی تھی کہ اس بخار کا اصل سبب کیا ہے۔ یہ بخار سردی یا تھکاوٹ کے طفیل نہیں تھا۔ اب وقت سے دوائی دینا اسے، اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ نادیہ، مجھے میری بیٹی بالکل پہلے جیسی صحت مند چاہیے، وہ نادیہ کو دیکھتے مستحکم لہجے میں بولے۔ اب ایسے بھی نہ کہیں جیسے مجھے تو میری بیٹی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ آفس کی فکر کریں، 10:30 ہو رہے ہیں، میں اور انم ہیں ایزل کا خیال رکھنے کے لیے۔ انہوں نے اعجاز کی توجہ وقت کی جانب مبذول کروائی۔ دل نہیں چاہ رہا آج جانے کو۔ وہ بوجھل پن سے گویا ہوئے اور ایزل کا جلتا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھ میں لے کر سہلانے لگے۔ انم کے بعد 11 سال بعد یہ گڑیا ان کے ہاتھوں میں آئی تھی۔ پہلے تو پورے 11 سال تک سارا پیار اور توجہ انم کو ملتی رہی، مگر پھر وہی ساری محبت اور توجہ ایزل کے حصے میں آنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ انم کی اہمیت کم ہو گئی تھی، محبت اسے بھی ملتی تھی، مگر تب ان کے لیے وہ ننھی گڑیا ہی توجہ کا مرکز بن کر رہ گئی۔ نہ صرف ان دونوں کی طرف سے بلکہ انم کی طرف سے بھی اسے بہت پیار ملا، اور جو پیار آغا فارس کی طرف سے ملا اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ وہ اس گھر کا وہ بچہ بن کر رہ گئی جسے ان سب کے لاڈ پیار اور توجہ نے کبھی بڑا ہونے ہی نہ دیا۔ وہ سب کی لاڈلی بن کر رہ گئی، اور جب اس لاڈلی کی طبیعت خراب ہوتی تو سب کے ہی گویا ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، ہر کوئی ہر کام چھوڑ کر اس کی تیمارداری میں جٹ جاتا تھا۔ آج بھی سب ہر کام بھول کر اس کے سرہانے سے لگ کے بیٹھ گئے تھے، اور اعجاز تو آفس جانے سے بھی انکاری تھے۔ میں اور ماما ہیں تو صحیح اس کے پاس، آپ بے فکر ہو کر جائیں بابا۔ انم نے باپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں بے فکر ہونے کا کہا۔ کیا کروں گا جا کر، دھیان بس اسی میں اٹکا رہے گا۔ انہوں نے ایزل کا نازک ہاتھ دبایا تو وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم ہیں تو صحیح آپ کی لاڈلی کے پاس، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، زیادہ پریشان مت بابا۔ نادیہ اعجاز کو تسلی دے رہی تھیں جب ہلکی سی پکار ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی بابا کی جان۔ وہ فوراً سے قبل اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا آپ میرے پاس رہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے فریاد کی، مگر اپنے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ضرور ڈالا تھا ان کے ہاتھ پہ، یوں جیسے روکنا چاہ رہی ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ کے پاس ہی ہوں میرا بچہ، انہوں نے محبانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور محبت بھرا بوسہ اس کے سپرد کیا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھتے یا نادیہ اور انم انہیں جانے کا کہتی۔ ایزل نے ان کا ہاتھ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے اگر چھوٹ گیا تو کوئی اسے کھینچ کر پھر سے ان اندھیری بھول بھلیوں گلیوں میں لے جائے گا۔ انم، انہوں نے کچھ پرسوچ سے انداز میں انم کو پکارا۔ جی بابا۔ وہ انہی کے پاس بیٹھی تھی، فوراً سے بولی، بیٹا کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں؟ ایزل کی یہ گرفت انہیں نہ جانے کیوں اس احساس سے دوچار کر گئی کہ وہ کچھ خوفزدہ سی ہے۔ نہیں بابا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کے اس اچانک اور غیر متوقع سوال پہ پہلے تو گھبرائی، مگر پھر خود کو معتدل کرتی جلدی سے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایزل کچھ گھبرائی سی ہے۔ پچھلی بار بھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے، شاید اب بھی کوئی ایسی بات ہو جو یہ ہم سے چھپا رہی ہو، اسی کی پریشانی میں خود کو بخار چڑھا لیا ہو۔ اعجاز کے اندازے پہ نادیہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں، اور سوال طلب نگاہوں سے انم کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی نظروں سے اس وقت غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ پچھلی بار تو انم بھی باقیوں کی طرح ایزل کی باتوں میں آ گئی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اب کی بار تو وہ اس کی بیماری کے سبب سے اچھی طرح واقف تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ ایزل تو کل بہت خوش تھی، اچھی بھلی واپس آئی تھی، بس کچھ تھک گئی تھی، اور تھک تو میں بھی بہت گئی تھی۔ اسے اس کا موبائل دینے آئی تو کہنے لگی کہ آپ کی ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، مجھے رضائی اڑا دیں اور پلیز میرے ساتھ سو جائیں، تو میں سو گئی۔
صبح اٹھ کر دیکھا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ پہلے ہی اعجاز کے صحیح اندازے سے گھبرا گئی تھی وہ، اس کے ساتھ اس کا خوف کم کرنے کو سوئی تھی کہیں یہ بھی سوچ نہ آ جائے، تبھی اپنے یہاں سونے کا سبب بھی بنا پوچھے بتا گئی۔ پھر ٹھنڈ ہی لگی ہوگی اسے۔ انم نے جس طرح بات بنائی، نادیہ نے بھی مان لیا کہ بخار کی وجہ سردی ہی ہے۔ بیگم صاحبہ بھول گئی ہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب فرما کر گئے ہیں جتنا تیز بخار ہے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ انہوں نے اپنی طرف سے وہ بات یاد دلائی جسے وہ بھولی ہی کب تھی۔ ایک تو یہ عجیب لاجک ہے ان ڈاکٹروں کی، سردی سے بچی پہلے ہی بے حال ہے، اوپر سے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کے مشورے، بلکہ حکم سے نواز گئے ہیں۔ جاؤ انم، باؤل میں پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے بڑبڑانے کے بعد انم کو حکم نامہ جاری کیا تو وہ فوراً سے اٹھی۔ ڈاکٹرز کی لاجک سے آپ سر کھپائی نہ کریں، بس اپنی بیٹی پہ توجہ دیں۔ اعجاز کی بات پر وہ سر جھٹک کر ایزل کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ایزل کی طبیعت اس حد تک خراب ہو اور آغا فارس کو خبر تک نہ ہو، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ انم سے جیسے ہی خبر ملی وہ رہ نہ سکے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آفس سے برق کی تیزی سے نکلے اور ایزل کو دیکھنے چلے آئے۔ ساری ناراضگی کا ڈرامہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر ترک کر گئے۔ بخار ویسے کا ویسا ہی ہے، ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا، ابھی تو وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ انم سے حال دریافت کیا تو اس نے بتایا، اچھا میں ذرا دیکھ لوں اس کو۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھے تھے اٹھے اور بےتابی سے زینے پھلانگتے اس کے دروازے تک چلے آئے۔ انہوں نے یہ بھی شکر کیا کہ سو رہی ہے تو وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر چلے جائیں گے اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بستر کے اندر موجود اس نازک جان کو سوتا پایا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتے اس کے سرہانے جا بیٹھے تو انہیں اپنے قریب سے سینک اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ یکٹک اس کی بخار کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے گئے۔ وہ سوتے ہوئے بھی لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھی، یوں جیسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ پورے کمرے میں سوائے اس کی سانسوں کی کوئی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ وہ بڑی محویت سے اس چہرے کو تکے جا رہے تھے جو بہت معصوم تھا، اور سوتے ہوئے تو یہ چہرہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ بے اختیار ان کا ہاتھ اس چہرے پہ جا ٹھہرا۔ ان کے ہاتھ کا ایزل کے چہرے کو چھونا تھا کہ ان کے اندر ایک زوردار کرنٹ دوڑ پڑا۔ ایزل کا وجود اس وقت کسی تندور کی مانند جل رہا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے جلتی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہو، مگر یہ جلتا ہاتھ ہٹا بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دوائیوں کے زیر اثر سونے کے باعث وہ جلدی نہیں اٹھ پائے گی۔ تبھی دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ ان کے سخت ہاتھوں کا نرم لمس پا کر وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ مجھے معاف کر دو ایزل، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے کسمسانے پہ وہ لمحے بھر کو ٹھہرے مگر پھر سے ہاتھ کو حرکت دینا شروع کر دی۔ میں چاہوں تو تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو، میرا چھوٹا سا بچہ۔ تمہیں کیسے سوچ لوں اپنی بیوی کی حیثیت سے، کیسے ایزل؟ ان کا لہجہ بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ ہر شے سے بیگانہ اس لڑکی کو تکنے میں مگن تھے جو سوئی ہوئی اس وقت کسی مصور کے حسین شاہکار کی مانند مکمل اور پرفیکٹ معلوم ہو رہی تھی۔ مگر سچ کہوں تو میں انم کے بارے میں بھی نہیں سوچ پا رہا۔ جس طرح تم اس نئے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، اسی طرح میں بھی ابھی تک قبول نہیں کر پایا۔ تم صحیح کہتی تھی، میں اس رشتے کے لیے صرف ماما اور ماموں ممانی کی خاطر رضامند ہوا۔ میرے دل میں انم کو لے کر کوئی جذبات نہیں ہے۔ میں تو خود کو تم سے بھی زیادہ بے بس محسوس کرتا ہوں۔ نہ تمہیں اپنا سکتا ہوں، نہ انم کو اپنا بنانے کو دل رضامند ہے۔ میں تو ایک ایسی منچتار میں پھنس کر رہ گیا ہوں جہاں سے نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے۔ کاش تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوئی ہوتی ایزل، وہ حسرتاً گویا ہوئے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے تکلیف دینے کی خاطر ضد میں وہ کام کرتی ہو جن کے میں سخت خلاف ہوں۔ التمش کے ساتھ تمہارا ہنسنا، بولنا، گھومنا پھرنا، اس کے قریب ہونا فقط مجھے اذیت پہنچانے کی خاطر ہے۔ مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ایسا کر کے تم مجھ سے زیادہ خود کو تکلیف دیتی ہو؟ مجھ سے ضد باندھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ تمہاری اسی بے وقوفی کے سبب تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا تم سے کبھی بات نہ کروں، اور کروں گا بھی نہیں جب تک تم اپنی بے وقوفیاں ترک نہیں کر دو گی۔ پہلے کیا کم حماقتیں کر چکی ہو جو رات سرد پانی میں بھیگ کر اپنا حال بے حال کر ڈالا؟ بس کر دو ایزل، تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے ایسے بچپنے سے جو ہر لمحہ مجھے تکلیف دیے ہوئے ہے۔ سر سے ہاتھ ہٹا کر اب کے اس کی مخروطی انگلیوں کو چھوا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس بے وزنی نازک ہاتھ میں کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ ڈھیلا ڈھالا سا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ اس کی لمبی گھنی مشگانوں کو تکتے مزید گویا ہوئے۔ بس کر دو اب مجھے تنگ کرنا، چھوڑ دو مجھ سے ضد باندھنا۔ میں ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں، مگر جب سے تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے میرا چین و سکون تب تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ترس گیا ہوں میں سکون بھری نیند سونے کو۔ ایک پل بھی اس دل و دماغ کو سکون میسر نہیں ہے، بس ہر وقت سوچوں میں گھرا رہتا ہوں۔ رحم کرو میرے حال پر بھی۔ میں جو سب کو اچھا بھلا ہنستا مسکراتا نظر آتا ہوں یہ فقط دکھاوا ہے، دھوکہ ہے جو سب کو دے رہا ہوں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ ہمہ وقت کی سوچوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر چھوڑا ہے، ساری مسکراہٹیں چھین لی ہیں۔ خود اگر تم سکون میں نہیں ہو تو مجھے بھی کہاں آرام دے چھوڑا ہے۔ لہجے میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا، کرب تھا، اذیت تھی اور برسوں کی تھکان تھی۔ یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ جو وہ سن ہی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی کرتے رہے تھے۔ وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ سنیں، بس اپنے دل سے تھوڑا سا بوجھ زائل کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر فقط تھوڑا سا۔ وہ اسے دیکھنے آئے تھے، اسے دیکھ لیا، اس سے کچھ باتیں کی اور پھر جانے کی خاطر اٹھنے کو تھے جب ایزل کے لبوں میں جنبش سی ہوئی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ٹھٹک کر رکے اور اس کی طرف دیکھا۔ کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے؟ انہوں نے سوچا۔ نہیں پلیز، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ نفی میں سر دائیں بائیں ہلاتی ہراساں سی ہکلاتی ہوئی منتیں کر رہی تھی۔ آنکھیں بدستور بند تھیں، آنکھوں کے کونوں پہ آنسو آ ٹھہرے تھے۔ وہ سمجھ گئے وہ نیند میں اس شخص سے خوف کھا رہی ہے۔ اس ٹریجڈی نے اس کے ذہن پہ بہت برا اثر چھوڑا ہے۔ ایزل، انہوں نے مسلسل نفی میں سر ہلاتی ایزل کو پکارا، مگر وہ بنا رکے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے گن آ رہی ہے تم سے، پلیز مجھ پہ رحم کھاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ وہ نیند میں ہی دونوں ہاتھ جوڑے اس سے التجا کرتی بولی، ایزل ہوش کرو، تم اس وقت گھر پر ہو، کوئی نہیں چھو رہا تمہیں، وہ نہیں ہے یہاں۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا جو خود کو اس وقت اسی رات میں اسی درندے کے شکنجے میں محسوس کر رہی تھی۔ نہیں پلیز، کوئی ہے، کوئی میری مدد کرو مجھے، ایزل میں نے کہا ہوش کرو۔ اب کہ وہ قدرے اونچا بولے اور اسے سختی سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے پہلے اپنے کمرے کو دیکھا اور پھر خود کو تھامے بیٹھے شخص کو۔ دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی تمہیں کہیں نہیں لے کر جا رہا۔ انہوں نے اس کی فق ہوتی رنگت دیکھتے ہوئے اسے ہوش پکڑ کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کا کہا جہاں وہ محفوظ تھی۔ نہیں، وہ مجھے لے جائے گا آغا، وہ مجھے لے جائے گا، پلیز مجھے اس سے بچا لے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے سامنے روتی گڑگڑاتی بولی تو انہوں نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ کھولے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ کوئی تم پہ آنکھ بھی اٹھا سکے۔ وہ خود بھی بھینچے لہجے میں بولے، مگر وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے چپکے سے لے جائے گا، میں ان سے اندھیری گلیوں میں نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے پکڑ کر، ایزل میری جان بس کرو، چپ کر جاؤ۔ میں نے کہا نا کہ کسی کی اتنی جرت نہیں، اور اگر کسی نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا میں اس سے۔ تم اس وقت اپنے گھر پر ہو، اپنے آغا پاس ہو، بالکل محفوظ ہو۔ بمشکل اٹک اٹک کر سسکیوں کے دوران بولتی ایزل کو انہوں نے اپنے مضبوط اور محفوظ حصار کا احساس دلانا چاہا۔ وہ مسلسل اسے تھپک رہے تھے۔ آغا وہ مجھے اپنے ساتھ تنہا، وہ مجھے لے کر آپ سب سے دور۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، بے ترتیب سے الفاظ منہ سے نکل رہے تھے، مگر انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، انگشت شہادت اس کے انگاروں میں لپٹے ہونٹوں پر رکھ دی، مگر انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے اپنی انگلی دو بھڑکتے انگاروں پہ رکھ دی ہوں۔ اس کے لب اس وقت کسی چنگاری سے کم نہ لگ رہے تھے۔ کوئی بھی کبھی بھی تمہیں ہم سے دور نہیں کر سکتا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئے۔ رو نہیں، اور یہ پانی پیو نا، چلو تھوڑا سا پی لو۔ انہوں نے پانی سے بھرا گلاس اس کے قریب کیا تو پہلے تو اس نے لب نہ کھولے، مگر پھر انہوں نے تھوڑا سا پینے کی درخواست کرتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ گٹ گٹ پینے لگی۔ دو تین گھونٹ لے کر اس نے چہرہ پرے کر لیا۔ پانی حلق سے لگنے کی دیر تھی، اس آگ بنے وجود میں طمانینت کا بھرپور احساس جاگا۔ پانی کے یہ 2-3 گھونٹ اسے کسی آب حیات سے کم نہ لگے۔ اس کا جلتا حلق پانی کے سبب برودت بخش ہوا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے گھٹ گھٹ کر روتی ایزل کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اوپر اٹھایا تو اس نے اپنی آنسوؤں سے تر جھلمل سی آنکھوں میں انہیں دیکھا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، اور جب میں ہوں تو ڈرنے کی کیا بات ہے، رونا بند کرو، شاباش۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کی گالوں پہ سرکائے تو آنسوؤں کی لکیریں مٹیں۔ ایزل کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دل تڑپ کر بس یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں انہیں لگ جائیں، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ بچوں کی مانند بولتی وہ ان کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کبھی نہیں، میں اپنی گڑیا کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے ڈری سہمی سے اس گڑیا کو پھر سے اپنی باہوں میں بھر لیا تو وہ چپ ہو کے بھر کر رونے لگی، بلکہ چپ ہی کب کی تھی۔ آغا آپ میرے پاس؟ ہاں میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، ریلیکس ہو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اس کے کان کے قریب لب جوڑتے وہ اس کی بات مکمل کرنے سے قبل ہی بول اٹھے تو وہ گویا اطمینان پاتی ان سے لپٹی آنکھیں بند کر گئی۔ ان کی محفوظ پناہوں کا احساس اندر تک سرایت کر کے سرشاریت پھیلانے لگا تو ایک بار پھر سے اس پہ غنودگی سوار ہونے لگی۔ وہ اسے پیار بھری تھپکیاں دے رہے تھے اور وہ ان تھپکیوں کے زیر اثر ایک بار پھر نیند کی وادی کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ کتنی دیر وہ اسے سہلاتے رہے، تھپ تھپاتے رہے، مگر پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے رونے کی آواز تھم چکی ہے تو تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے پہ نظر ڈالی
وہ آنکھیں بند کیے کب کی سو چکی تھی۔ ہاں، ہلکی ہلکی سسکیاں کچھ دیر بعد ضرور اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بھٹی کی مانند سلگتے اس کے بدن کو خود سے الگ کیا اور دھیرے سے اس کا سر سرہانے پہ رکھ کر بستر اس پہ اڑھانے لگے۔ کیا حال ہو گیا تھا اس کا؟ آغا فارس نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی پہ انہیں شدید ترس آ رہا تھا۔ بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر کہیں جائیں، مگر کسی مجنوں کی طرح اس کے سرہانے سے لگ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اب تو ویسے بھی وہ سو چکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اس کے موم کی مانند نرم اور بخار کے سبب تمتماتے معصوم بھولے چہرے کو دیکھا اور پھر جھک کر ایک پیار بھرا لمس اس کے ماتھے پہ ثبت کر دیا۔ جی فرینڈز، تو